مسجد الحرام مکۃ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ خطبہ جمعہ مسجد حرام مکۃ المکرمہ بتاریخ 8 شوال 1444 ہجری بمطابق 28 اپریل 2023 عیسوی۔ عنوان: بری تدبیر والوں کا وبال ان تدبیر والوں پر ہی پڑتا ہے۔ خطیب فضیلۃ الشیخ اسامہ بن عبداللہ خیاط حفظہ اللہ۔ ترجمانی محمد اقبال یاسین۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، وہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے۔ میں اس پاک ذات کی تعریف کرتا ہوں، اس نے بندوں کو ہر اس راستے سے روکا جو جہنم کی آگ تک پہنچا دے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ نعمتوں والی جنت کے راستے کی طرف دعوت دینے والے، اے اللہ درود و سلام بھیج اپنے بندے اور رسول ہمارے سردار محمد پر اور ان کے آل و اصحاب اور تابعین پر، اور قیامت تک ان کی بہتر پیروی کرنے والے پر۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، اس کی نگرانی کا احساس رکھو اور جان لو کہ تم اس سے ملو گے، پھر وہ ہر نفس کو اس کے عمل کا بدلہ دے گا، جس دن کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ اللہ نے فرمایا، پھر جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ اللہ کے بندو، تعامل میں سچائی، دل کی شفافیت، نفس کا تزکیہ، مقصد کی درستگی، سبب کی سلامتی اور ہدف کی صحت، یہ سب اللہ کے متقی بندوں، رحمان کے چنندہ افراد کے ظاہری صفات میں سے ہیں، جن کے دل قرآن کی روشنی سے منور ہوئے اور نفوس اس کی آیات و نصائح سے تابناک ہوئے۔ چنانچہ وہ قرآن کی روشنی میں اور نبوت کی ہدایت کے سائے میں اللہ سے لوگوں میں سب سے شدید محبت کرنے والے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ الفت کرنے والے بن گئے۔ اور اس کے لوازم میں سے ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی پسندیدہ چیزوں سے بھرپور محبت کی جائے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں ناپسند کرتے ہیں انہیں پورے طور پر ناپسند کیا جائے۔ یقیناً جن چیزوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرتے ہیں، ان میں سے چال بازی، مکر و فریب کی صفت ہے، یعنی ایذا کو چھپانا، اور جس شخص کے خلاف سازش کی جا رہی اسے ہر طریقے سے تکلیف پہنچانے کی کوشش کرنا۔ چنانچہ یہ ناپسندیدہ اور بری صفت ہے جو کہ شرپسندوں کی خصلت ہے، اچھے مومنوں کی خوبیوں میں سے نہیں ہے۔ اور ان بری صفات والوں کا انجام یہ ہے کہ ان کے مکر کا بدلہ انہیں گھیر لے گا اور ان کی بری تدبیر انہی پر لوٹے گی۔ جس کا عزم انہوں نے کیا ہے اسے اللہ ناکام کر دے گا، اور جو سازش انہوں نے رچی ہے اسے برباد کر دے گا۔ رسوائی اور شکست ان کا مقدر ہوگی، اور حسرت و ندامت کی کڑوی گھونٹ انہیں پینا پڑے گا، اور جب حسرت و ندامت کچھ کام نہ آئے گی، جیسا کہ اللہ نے اس کی آیات اور اس کے رسولوں کی تکذیب کرنے والے مشرکین کے بارے میں فرمایا۔ اور ان کفار نے بڑی زوردار قسم کھائی تھی کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آئے تو ہر ایک امت سے زیادہ ہدایت قبول کرنے والے ہوں گے۔ پھر جب ان کے پاس ایک پیغمبر آ پہنچے تو بس ان کی نفرت ہی میں اضافہ ہوا، دنیا میں اپنے کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے اور ان کی بری تدبیروں کی وجہ سے، اور بری تدبیروں کا وبال ان تدبیر والوں ہی پر پڑتا ہے۔ سو کیا یہ اسی دستور کے منتظر ہیں جو اگلے لوگوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے؟ سو آپ اللہ کے دستور کو کبھی بدلتا ہوا نہ پائیں گے، اور آپ اللہ کے دستور کو کبھی منتقل ہوتا ہوا نہ پائیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، جسے ابن حبان نے اپنے صحیح میں اور طبرانی نے اپنے معجم میں روایت کیا ہے، عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہمیں دھوکہ دے ہم میں سے نہیں، اور مکر و فریب دھوکہ دہی جہنم میں ہے۔ یعنی قیامت کے دن ایسے افراد کو جہنم
میں لے جانے والی ہے۔ محمد ابن کعب القرظی رحمہ اللہ سے منقول ہے 3 چیزیں ایسی ہیں ان کا کرنے والا نجات نہیں پا سکتا جب تک ان کے انجام سے دوچار نہ ہو۔ جس نے مکر و فریب کیا، جس نے ظلم کیا، جس نے عہد شکنی کی، اور اس کی تصدیق قرآن کریم میں بھی ہے۔ اللہ کا قول ہے اور بری تدبیر کرنے والوں کا وبال انہی کے اوپر پڑتا ہے، اور اللہ نے فرمایا یہ تمہاری سرکشی تمہارے لیے وبال ہونے والی ہے، اور اللہ نے فرمایا جو شخص عہد شکنی کرے وہ اپنے نفس پر ہی عہد شکنی کرتا ہے۔ اور ان صفات میں سے ہر صفت اپنے موصوف کو بری حالت، ناکام کوشش اور برے انجام کی خبر دینے والی ہے، تو اس شخص کی کیا حالت ہوگی جو ان تمام برائیوں کی آلائشوں میں ڈوبا ہو، گویا اس نے اپنے لیے ان کی کھائی میں گرنا اور ان کی کیچڑ میں لت پت ہونا پسند کر لیا ہو۔ اللہ کے بندو، مکر کی قبیح صفت کی لوگوں کی دنیا میں بے شمار شکلیں اور ان گنت مثالیں ہیں۔ ان میں سے ایک وہ ہے جسے بعض لوگ کرتے ہیں کہ وہ میاں بیوی کے معاملات میں لڑائی اور فساد کے ذریعے دخل اندازی کرتے ہیں، دونوں کے درمیان محبت کی ڈور کاٹنے کا کام کرتے ہیں اور شوہر کے متعلق بیوی کا دل بدل دیتے ہیں، اسے ابھارتے ہیں کہ وہ اپنے شوہر سے یہ دعویٰ کرتے ہوئے طلاق مانگے کہ وہ اس کے لیے مناسب نہیں اور مرد اس کا مستحق نہیں، اور دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہی نہیں، اور مرد میں کوئی خوبی نہیں جس کے بنا پر وہ اس کے ساتھ زندگی بسر کر سکے، اور یہ بطین شخص اس عورت سے وعدہ کرتا ہے کہ اگر وہ عورت اس کی بات مان لے اور طلاق کی عدت پورے ہوتے ہی اس سے شادی کر لے گا، ساتھ ہی اسے جھانسا دیتا اور امید دلاتا ہے کہ اس کے بعد پرتعیش شاندار بہترین زندگی اس کے پہلو میں اس کا انتظار کر رہی ہے۔ ایسا شخص میاں بیوی کے درمیان اختلاف کے موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے، جس اختلاف سے کوئی گھر سلامت نہیں اور نہ کوئی خاندان خالی ہے۔ ایسا شخص شرفاء کی صفات، مکارم اخلاق اور مروت کے تمام قوانین کو دیوار پر مارتے ہوئے کوشاں ہے کہ خاندان کو ڈھا دے، شیرازہ منتشر کر دے، اولاد کو بکھیر دے۔ وہ غافل ہے یا اسے پرواہ نہیں کہ اس طرح کے گھٹیا کام کرنے والے کے لیے کتنی بڑی وعید آئی ہوئی ہے۔ امام احمد نے اپنی مسند میں صحیح سند سے اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے امانت کی قسم کھائی وہ ہم میں سے نہیں، جس نے کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکایا یعنی اسے شوہر کے خلاف برا بنا دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ اور سنن نسائی میں صحیح ابن حبان میں صحیح سند سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بگاڑ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ اور مکر و فریب کی شکلوں میں سے ایک وہ ہے جسے بعض مکر و فریب اور دھوکہ دہی کرنے والا کرتا ہے جب وہ کسی مال و عزت والی خاتون کا قصد کرتا ہے، اس سے شادی کرنے کی سچی رغبت ظاہر کرتے ہوئے اس کے ولی کے پاس نکاح کا پیغام دیتا ہے، امید جتاتا ہے کہ یہ خاتون اس کے لیے باعث سکون، اس کی زندگی کا ساتھی، اس کی اولاد کی ماں بنے گی، اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے ہر راستہ اپناتا ہے، میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے، مال خرچ کرتا ہے یہاں تک کہ اپنے مقصد تک پہنچ جائے۔ پھر جب اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اپنی خباثت ظاہر کرتا ہے، اپنی حقیقت عیا کرتا ہے کہ وہ تو صرف مال کا طالب، روپیہ پیسہ کا غلام ہے، وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہوا، اس کے بعد وہ اپنی بیوی پر احسان، اس کے حقوق کی ادائیگی پر بالکل توجہ نہیں دیتا، اس بھلائی کا بدلہ بھی اس طرح دیتا ہے یا تو اسے طلاق دے دیتا ہے یا اپنی زوجیت میں باقی رکھتا ہے لیکن کٹی پتنگ کی طرح چھوڑ دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت سے غفلت برتتا ہے یا اعراض کرتا ہے جو آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر عورتوں کے تعلق سے کی تھی۔ آپ نے فرمایا تم لوگ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو اس لیے کہ ان کو تم نے اللہ کی امان سے لیا ہے اور تم نے ان کی شرمگاہ کو اللہ تعالیٰ کے کلمہ یعنی نکاح سے حلال کیا ہے۔ اس کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے اعراض برتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم سے بچو کیونکہ قیامت کے دن ظلم تاریکیاں بن جائے گا۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سب سے واضح اور خاندان اور مسلم معاشرہ پر سب سے شدید قسم کا ظلم ہے۔ اللہ کے بندو اس کی صورتوں میں سے ایک یہ بھی ہے جیسا کہ بعض لوگ دوسروں کو یہ باور کراتے ہیں کہ وہ پروجیکٹ
مفت میں کام کرتے اور تجارت کرتے ہیں تاکہ لوگ یقینی منافع اور زیادہ کمانے کی غرض سے اس کے ساتھ اپنا مال لگا کر شریک ہو جائیں، لیکن جب غبار چھٹتا ہے، معاملہ واضح ہوتا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری تجارتیں جھوٹی، ناکام اور خیالی ہیں، جن کا کوئی سروے اور خاکہ نہیں، نہ ہی ان کے حقائق کا علم ہے۔ ایسا کرنے والا شخص اس وعید سے غفلت یا اعراض میں پڑا ہوا ہے جو اس جیسے کام کرنے والوں کے بارے میں آئی ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، بخاری نے اپنی صحیح میں اور ابن ماجہ نے اپنی سنن میں، امام احمد نے اپنی مسند میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لوگوں سے مال لیا اس ارادے سے کہ وہ اس کو ادا کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ادا کر دے گا، اور جس نے اسے برباد کرنے کی غرض سے لیا تو اللہ اسے برباد کر دے گا۔ اللہ کے بندو، اس کی صورتوں میں سے یہ بھی ہے جسے بعض وہ لوگ کرتے جس کی فطرت میں دوسروں سے حسد کی وجہ سے ان کے پاس نعمتوں کو دیکھ کر فاسد ہو چکی ہے اور عمل خراب ہو چکا ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے فیضان نعمت اور خیر و برکت سے دوسروں کو نوازا ہے۔ چنانچہ وہ شخص حسد اور ظلم و سرکشی کی وجہ سے ان لوگوں سے ان نعمتوں کے چھن جانے اور بلا کسی محنت و مشقت کے خود کی طرف منتقل ہو جانے کی تمنا کرتا ہے، نیز اس کے لیے چالیں چلتا اور تدبیریں کرتا ہے۔ چنانچہ حسد کرنے والا نعمتوں کا دشمن ہے اور اس شر کا مصدر حاسد کی اپنی فطرت و طبیعت ہے، نہ کہ اس برائی کو اس نے کسی اور سے لیا ہے، بلکہ یہ اس کی نفس کی خباثت اور برائی ہے۔ ابن القیم نے فرمایا، یقیناً لوگوں نے مشاہدہ کیا ہے جس نے بھی مکر و فریب کی زندگی بسر کی وہ فقر و فاقہ کی موت مرا۔ یاد رکھو، مکر و فریب کی بہت ساری صورتیں جن کی کوئی حد نہیں، اور ان سب کی جڑ اور وجہ اللہ کے خوف کا نہ ہونا اور بندوں کے لیے بھلائی کو ناپسند کرنا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، مکر و فریب سے بچو، کیونکہ یہ اپنے کرنے والے پر ہی لوٹ کر آتا ہے اور اسے کو گھیرتا ہے، اور اس کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ لوگوں کی آپسی اعتماد کے اٹھ جانے اور ایک دوسرے سے غیر معمون ہونے کا سبب بنتا ہے۔ یہ ایک نیک اسلامی معاشرہ کا شیوا نہیں۔ بے شک اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے اس صفت کی مذمت میں عقل مند لوگوں کے لیے عبرت ہے۔ اللہ رب العزت والجلال کا فرمان ہے، جو شخص عزت حاصل کرنا چاہتا ہو تو اللہ تعالیٰ ہی کی ساری عزت ہے، تمام تر ستھرے کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں، نیک عمل کو بلند کرتا ہے۔ جو لوگ برائیوں کے داؤں گھات میں لگے رہتے ہیں ان کے لیے سخت تر عذاب ہے اور ان کا یہ مکر برباد ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی کتاب کی ہدایت اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تک پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اپنے لیے اور آپ کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، ہر گناہ سے اللہ کی مغفرت طلب کرتا ہوں، بے شک وہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اس سے مدد اور بخشش طلب کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفسوں کی شرارتوں اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کرنے والا، اور جسے اللہ گمراہ رہنے دے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اکیلے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اے اللہ اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل و اصحاب پر درود و سلام نازل فرما۔ اما بعد، اے اللہ کے بندو، جس کے ساتھ مکر کیا گیا ہو اس کے لیے سب سے عظیم بچاؤ کی چیز اللہ کی پناہ میں آنا ہے اور مکمل طور پر اس کی جانب متوجہ ہونا ہے، اور اس پاک ذات پر ہمیشہ بھروسہ کرنا ہے اور یقین رکھنا ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو وہ نہیں چاہتا نہیں ہوتا، اور اس کے سوا کوئی جائے پناہ نیز جائے نجات نہیں، اور یہی اللہ کی طرف دوڑ کر آنا ہے، اور یہی اس کی جانب ہجرت کرنے کا معنی ہے۔ جیسا کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کردہ چیزوں کو چھوڑ دے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان اور ہجرت کو ایک سے زائد جگہوں پر ساتھ ساتھ ذکر کیا، کیونکہ دونوں لازم و ملزوم ہیں اور ایک دوسرے کے طلبگار ہیں، اور اللہ کی طرف ہجرت کرنے کا مطلب ہے اس
کی ناپسندیدہ چیزوں کو چھوڑ دینا اور جنہیں وہ چاہتا اور پسند کرتا ہے انہیں بجا لانا، اور اس کی بنیاد حب و بغض ہے۔ چنانچہ ایک چیز کو چھوڑ کر دوسری چیز کی طرف ہجرت کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ اس نے جس چیز کی طرف ہجرت کی وہ اس کے نزدیک چھوڑی ہوئی چیز سے زیادہ محبوب ہے۔ اس طرح وہ دونوں چیزوں میں محبوب چیزوں کو دوسرے پر ترجیح دیتا ہے، اور جب بندے کا نفس، اس کی خواہشات، اس کا شیطان اسے اس چیز کے خلاف دعوت دیتا ہے جسے وہ چاہتا اور پسند کرتا ہے، اور یقیناً وہ ان تین چیزوں کے ذریعے آزمایا گیا ہے، چنانچہ یہ تینوں برابر اسے اس کے رب کی خوشنودی کے خلاف دعوت دیتے رہتے ہیں، اور ایمانی جذبہ اسے رب کی خوشنودی کی طرف بلاتا ہے۔ لہذا بندے کو چاہیے ہر وقت اللہ کی طرف ہجرت کرتا رہے اور مرتے دم تک اپنی اس ہجرت سے نہ رکے، اور یہ ہجرت بندے کے دل میں موجود محبت کے جذبے کے مطابق کمزور اور مضبوط ہوتا رہتا ہے، اور یہ جذبہ قوی، اور اللہ کی طرف کی جانے والی یہ ہجرت سادہ، پائیدار اور مکمل ہوگی۔ اگر یہ جذبہ کمزور ہے تو اللہ کی طرف جانے والی ہجرت کمزور ہوگی، یہاں تک کہ بندہ اس کا شعور بھی کھو بیٹھے گا اور اس کے لیے ارادہ ترک کر دے گا۔ اور شاید کہ بندے کا مصیبت سے دوچار ہونا اللہ کی طرف ہجرت کرنے کے مضبوط ترین اسباب میں سے ہے، نیز قلب و روح اور اعضاء کے اعمال، نیز اللہ پر سچے توکل کے ساتھ رب کے جانب رجوع کرنے کے مکمل ترین ذرائع میں سے ہے۔ بس جب اللہ پر توکل رکھنے والے مومن کے خلاف مخلوق چال بازی کرتی ہے تو اللہ اس کے لیے تدبیریں کرتا ہے اور اس بے کس کے لیے انتقام لیتا ہے۔ تو اے لوگوں جن کے ساتھ کوئی مکر و فریب ہوا ہے، اللہ کی طرف تیزی کے ساتھ آؤ، اس کی خوشنودی کی کوشش کرو، مصیبت سے نجات تلاش کرو، مخلوق پر احسان کرنے میں حصہ لو، کیونکہ تقوی اور احسان دونوں اللہ کی معیت کے حصول کامیابی میں اہم عنصر اور بنیاد ہیں۔ اللہ نے فرمایا بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا اور جو لوگ احسان کرنے والے ہیں۔ تو اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو اور خاتم النبیین امام المرسلین رحمت للعالمین پر درود و سلام بھیجو، تمہیں قرآن کریم میں اس کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ تعالی اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ اے اللہ تو جہانوں میں درود نازل فرما آل محمد پر، جیسا کہ تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر درود نازل فرمایا، بلا شبہ قابل تعریف اور صاحب شوکت ہے۔ اے اللہ جہانوں میں برکتیں نازل کر محمد اور آل محمد پر، جیسا کہ تو نے برکتیں نازل کی ابراہیم اور آل ابراہیم پر، بلا شبہ تو قابل تعریف اور صاحب شوکت ہے۔ اے اللہ تو راضی ہو جا چاروں خلفاء ابو بکر عمر عثمان و علی سے اور تمام آل وہ صحابہ کرام اور تابعین سے، اور ان سے جو بھلائی کے ساتھ قیامت تک ان کی پیروی کرے، اور ان لوگوں کے ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جائے اپنے عفو، کرم، سخاوت، احسان کے ذریعے۔ اے وہ ذات جو سب سے بہتر درگزر کرنے والی اور معاف کرنے والی ہے۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر، دین کی حفاظت کر، اپنے موحد بندوں کی مدد کر، اور اس ملک کو اور مسلمانوں کے بقیہ تمام ملکوں کو پر امن و پرسکون بنا دے۔ اے ارحم الراحمین، اے اللہ ہمیں اپنے وطن میں امن سے نواز، ہمارے سربراہوں اور حکمرانوں کی اصلاح فرما، ہمارے سربراہ کی حق سے تائید کر اور انہیں نیک مشیروں سے نواز۔ اے دعا کے سننے والے انہیں تو اپنی مرضی و منشا کے مطابق چلنے کی توفیق دے۔ اے اللہ انہیں اور ان کے ولی عہد کو توفیق دے جس میں اسلام اور مسلمانوں کی بھلائی ہو اور جس کی بندوں اور ملک کا مفاد ہو۔ اے اللہ اے قیامت کے دن کے مرجع، اے اللہ ہمارے دین کی اصلاح فرما جس میں ہمارے معاملے کی حفاظت ہے، اور ہمارے دنیا کی اصلاح فرما جس میں ہماری معیشت ہے، اور ہمارے آخرت کی اصلاح فرما جس کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے، اور زندگی کو ہمارے لیے ہر بھلائی میں اضافہ کا باعث بنا اور موت کو ہر شر سے نجات کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ تمام معاملات میں ہمارا انجام درست کر۔ اے اللہ ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ ہم تیری نعمت کے ختم ہونے، تیری عافیت کے بدلنے، یک لخت تیری عذاب اور تیری ہر ناراضگی سے پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ میں تجھ سے تیری رحمت کو واجب کرنے والوں والی چیزوں کا اور تیری بخشش کا یقینی سوال کرتا ہوں، اور تجھ سے تیری نعمت کے شکر اور حسن عبادت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ ہمیں اور دے کم نہ کر، نواز اور محروم نہ کر، عزت دے ذلیل نہ کر، ہمیں ترجیح دے ہم پر کسی کو ترجیح نہ دے۔ اے اللہ ہمیں راضی کر، ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہمارے مزاح اور سنجیدگی میں ہماری
ہماری غلطی سے اور جان بوجھ کر کیے گئے تمام گناہوں ہر اس گناہ کو بخش دے جو ہم سے سرزد ہوئے ہیں. اے اللہ تو ہمارے لیے کافی ہو جا. اے اللہ ہمارے دشمنوں کے لیے تو جو چاہے اے اللہ رب العالمین. اے اللہ ہم تجھے تیرے اور اپنے دشمنوں کے مقابلے میں پیش کرتے ہیں, ان کی شرارتوں سے تیری پناہ میں آتے ہیں. اے اللہ ہمارے مریضوں کو شفا دے, ہمارے گزرے ہوئے لوگوں پر رحم کر. اے اللہ جو تیری مرضی کے مطابق ہو ہمارے ان عرضوں کو پوری کر, باقی رہنے والے نیک اعمال پر ہمارے اعمال کا خاتمہ کر. اے اللہ ہمارے دلوں کو تقویٰ دے. اے اللہ ہمیں دنیا میں نیکی دے, آخرت میں بھلائی عطا کر اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے. اے اللہ درود و سلام نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر.